یہ سورہ یاسین، اور اس کے فوائد بڑے بے شمار ہیں یقیناً، ہاں یقیناً بے شمار فوائد ہے، لیکن چند ایک ذکر کرتا ہوں۔ ایک فائدہ یہ کہ عام طور پہ تو ویسے کہ مردہ کے مرنے کا جب وقت ہوتا ہے تو آسانی سے روح نکل جائے تو اس وقت یہ پڑھی جاتی ہے، اور احادیث میں حکم ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے تو آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس کو بلا لیتے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ یہ اولاد کی نعمت ایسی ہے کہ یہ غیر اختیاری کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، تو وہ خاتون جو 3 مرتبہ روزانہ اس سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پانی پیے یا میٹھی چیز پہ دم کر کے کھاتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گود کو ہری کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا فائدہ۔ اور دوسرا یہ کہ جب حمل ٹھہر جائے اس وقت روزانہ 1 مرتبہ اگر پانی پہ دم کر کے سورہ یاسین پیتے رہیں تو کمپلیکیشنز جو ہو جاتی ولادت کے وقت کی وہ نہیں ہوں گی۔ کسی کو بڑا آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے، سیزر ہو جاتا ہے، یا اندر کوئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، یا وہ بچہ الٹا ہو جاتا ہے، بس اوقات بریج ہو جاتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ اگر پڑھتے رہے بالکل سموتھلی اپنے وقت پہ بچہ آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو ولادت کے بعد جو نفاس کا زمانہ آتا ہے 15 دن سے لے کے 40 دن تک کا، اس وقت میں بعض دفعہ ایسی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں جس سے عورت کی صحت تباہ ہو جاتی ہے، ہڈیوں کا درد شروع ہو گیا، موٹاپا بڑھ گیا، بدن پھول گیا، بڑے مسائل، اس کے لیے لوگ بڑے بڑے غذائیں اور دوائیں کرتے ہیں، لیکن سورہ یاسین اگر اس وقت کوئی تلاوت کر کے روزانہ ان کو پلاتا رہے یا میٹھی چیز بدم کر کے ان کو کھلاتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم اور صحت کو بالکل صحیح رہتے ہیں۔ وہ خود بھی کر سکتی ہیں؟ نہیں، خود نہیں کر سکتی، وہ ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، خود تلاوت نہیں کر سکتی، وہ دوسرا تلاوت کر کے پانی دیتا ہے، ان کا شوہر کر سکتا ہے، تو وہ جو ہے وہ کمپلیکیشن نہیں ہوں گے، صحت بالکل پرفیکٹ رہے گی۔ یہ عجیب اس میں خوبی ہے، یہ اس میں فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہ کہ 7 مبین کا ایک بڑا زبردست عمل اس کا کیا جاتا ہے، بڑے سے بڑا کوئی کام ہے، بڑی سی بڑی آفت مصیبت ہے تو 7 مبین کے ساتھ اس کو تلاوت کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ کہ جب آپ تلاوت شروع کریں تو پہلا مبین جب آئے، امام میں مبین آئے تو وہاں پڑھنے کے بعد واپس چلے جائیں، پھر دوبارہ سے شروع کر دیں، پھر دوسری مبین جو آئی بلاغ مبین وہاں تک پڑھیں، وہاں سے پڑھے پھر واپس چلے جائیں، پھر دوبارہ سے اثر نو شروع کر دیں، پھر ضلال مبین جو آئی وہاں تک پڑھیں، پھر واپس چلے جائیں، پھر شروع سے شروع کر دیں، پھر دوسری ضلال مبین آئی وہاں تک پڑھیں، پھر اثر نو واپس چلے جائیں، پھر وہاں سے پڑھتے ہوئے آئیں، اور پھر اس کے بعد پھر آگے جو ہے مبین جو آ رہی ہے ادو مبین، اس ادو مبین تک پڑھیں، پھر واپس چلے جائیں، پھر وہاں سے شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مبین تک پڑھیں، قرآن مبین تک پڑھ کے پھر واپس چلے جائیں، پھر تلاوت کرتے آئیں، پھر آخری جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے خصیم مبین تک پہنچے، اور 7ویں جب مبین تک پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد آپ آگے سورت کو پورا کر لیں۔ اس طریقے سے یہ کر کے اب دعا مانگیں۔ ایسا زبردست اس کا بینیفٹ ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی فوراً چٹکیوں میں حل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں ذرا اس کو سمجھ لوں اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ جتنے مبین ہیں پہلے تو ان پہ نشان لگا لیں، 1 2 3 4 5 6 7 تک کا نشان لگا، تو جیسے ہی پہلے پہ پہنچیں واپس چلے جائیں اور شروع سے پڑھیں، دوسرے پہ پہنچیں پھر واپس چلے جائیں شروع کریں، تیسرے پہ پہنچیں پھر واپس چلے جائیں شروع کریں، اسی طرح چوتھے 5ویں اور 6ٹھے تک پہنچیں اور واپس جائیں اور شروع کریں۔ جب 7ویں پہ پہنچیں تو واپس نہ آئیں اور کنٹینیو کر کے ختم کر دیں، اور اس کے بعد دعا کر لیں۔ بہت آسان سی بات ہے، بہت آسان ہے، اور اس کے منافع اتنے ہیں، یہ تو وہ موٹے موٹے منافع بتائیں گے، لیکن اندر اسرار کیسے ہیں، راز کہتے ہیں، کتنے بینیفٹ مل رہے ہیں وہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو مفتی صاحب میں آپ کو اپنی بات بتا دوں، میں تو سالوں سے روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں، ہر روز صبح میں پڑھتا ہوں، اس کے بغیر میں باہر نہیں نکلتا گھر سے، تو مجھے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سکون رہتا ہے، اور جس دن مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں پڑھ سکا کسی وجہ سے، میں امریکہ میں نہیں تھا، اور وہ دن میرے لیے بڑا بھاری رہا۔ اس میں آتا ہے، اس کا ایک نام سورۃ دافیہ ہے، اس کا نام سورۃ دافیہ کا مطلب بلاؤں کو دفع کرنے والی، جو سورۃ صبح پڑھ لیتا ہے سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ آفتوں اور بلاؤں کو اس سے دفع کرتا ہے۔ ایک نام اس کا سورۃ قاضیہ ہے، قاضی کا مطلب ہے حاجتیں پوری کرنے والی، یہ سورۃ صبح پڑھ لیں سارا دن کی جتنی حاجتیں اللہ پوری کر دیتے ہیں، قاضیہ کا۔ اور ایک اس کو سورہ متم بھی کہتے ہیں، ان تمام کرنے والی، مطلب سورہ متم، اس سورت کو پڑھ لیا تو گویا کہ ہدایت اور جو ہے فلاح کی جتنی راہیں اللہ وہ آپ پر تمام کر دیں گے، آپ منزل مقصود کو پا جائیں گے۔
تو ایسی زبردست یہ صورت ہے، اس کے بے شمار فوائد. ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر کوئی شخص بھاگا ہوا ہے، بچہ گھر سے بھاگ گیا، ناراض ہو کے چلا گیا، بیٹی چلی گئی، ایسے حالات پیش آتے ہیں، یا میاں ناراض ہو کے بھاگ گیا، تو یہ حالات ہو جائے کسی کو بلانا واپس لانا ہو تو 21 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کریں. یعنی 2 دن یا 3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، اول تو اسی دن آ جائے گا، اور ورنہ 3 دن میں واپس لوٹ آئے گا. اور 3 دن سے زیادہ اگر مدت لگی تو 1 ہفتے میں تو کہیں گیا نہیں، دور کا سفر ہے، ہفتے میں واپس. تو اگر کسی کو جن، آسیب، جادو ٹونا اس طرح کے احوال ہیں، یا یہ کہ بچہ گھر میں بالکل الجھا رہتا ہے، سمجھ میں آتی نہیں ہو کیا گیا، ڈاکٹر کو دکھاتے وہ کہتے بالکل پرفیکٹ ہے، کیا کرے، تو سورہ یاسین جو ہے وہ روزانہ پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں پھونکیں اور پانی دم کر کے پلائیں. 21 دن اگر پورے ابھی نہیں پورے ہوں گے، جیسا بھی مرض، تکلیف اور آسیب، جادو ٹونا ہوگا بالکل صاف ہو جائے گا. یہ سورہ یاسین، کیونکہ اس کے الفاظ آپ دیکھیں ایسے زوردار مضامین ہیں، کوئی بلا ٹھہر ہی نہیں سکتی. تو یہاں پہ والدین کے مسائل یہ بھی ہیں کہ جب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور اسلام سے بے بہرا ہیں، تو ان کے لیے کیا اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ بہت اعلیٰ. اس کے میں نے بتایا یہ تو کھلا، یہ بلاغ مبین ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روشنیوں کے چراغ کھول دیتے ہیں، اس بچے پہ روز دم کر کے دیں، روز ان کو پانی پلائیں، آپ دیکھیں وہ بھٹکیں گے ہی. اگر بچے سامنے ہوں تو ان پہ کریں، ورنہ تصور میں پھونک دیں ان کو. بچے ڈورم وغیرہ میں رہتے ہیں، تصور میں پھونکیں اور دعا کر دیں، خدا کے سپرد کر دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ان 7 روشنیوں میں کیسے لے کے چلتے ہیں. یہ زبردست فائدہ. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا ہے، تو خواب میں تعبیر کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اگر یہ صورت سنی یا پڑھی خواب میں، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے، بشارت ہے کہ اس کا کل روز قیامت میں حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا یا ان کی آل کے ساتھ ہوگا. یعنی ایسی زبردست بشارت ہے، آل رسول کے ساتھ اس کا حشر ہوگا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، جس درجے کا اس کا اخلاص ہوگا. یہ اس کا فائدہ. کیا بات. ہاں. اور دوسری بشارت یہ ہے کہ اگر اس سے سورہ یاسین سنی یا پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں یہ قرآن کریم جب تلاوت کرے گا تو ہر ایک آیت پر اس کو اللہ اتنا اجر دیں گے جیسے اس نے اس آیت کو 12 مرتبہ تلاوت کیا. اچھا. ہاں، ایک آیت کا ثواب 12 مرتبہ تلاوت کا اس کو عطا کیا جائے گا. یعنی اتنا بڑا اجر ہے اس کو. اب ایک آیت کی تلاوت پہ جتنا اجر ہے تو گویا کہ اس نے 12 مرتبہ تلاوت کی ہو، کتنا اجر ہوگا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیں گے. اور ایک اس کی تعبیر یہ ہے اور بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایسی کوئی نعمت اس کو عطا کریں گے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے نظروں میں معزز ہو جائے گا. ایسی دنیا اور دنیاوی نعمت ہوگی، دینی نہیں دنیاوی نعمت ہوگی. دنیاوی کو اللہ ایسا کوئی اس کو سامان اور کوئی ایسا منصب عطا کریں گے کہ لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ معزز و مکرم ہو جائے گا اور لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے. کیا بات. یہ اس کے تعبیر ہے. یہ تو کسی کو چھوڑنی نہیں چاہیے. اس لیے تو علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ یاسین جو ہے اصل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور آپ کے نام سے اللہ نے ان کو پکارا ہے یاسین. اور یاسین کے اندر راز کیا ہے؟ یہ یاسین سے بعد نبی پاک کے سین ہے، یعنی دانت مبارک. آپ کے دندان مبارک کی قسم کھائی اللہ نے، یاسین کہہ کے پکارا ہے. اور یہ وہ دندان مبارک جو اندھیرے میں آپ ذرا مسکراتے تھے تو اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی. اور حدیث میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں اندھیرا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوتی تھی یا دھاگا ڈال رہی ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور دانتوں سے روشنی ایک نکلتی تھی، اس روشنی میں دھاگا ڈال لیتی تھی. سبحان اللہ. یہ وہ دندان مبارک ہیں. اللہ نے یاسین مثل میں ان سن کہتے ہیں دانت کو، تو ان دانتوں کی قسم کھائی ہے، ان دانتوں سے شروع کیا ہے، اس سے پکارا ہے. ظاہر روشنی، اور یہ وہ روشنی لے کر آیا محمد، اور قلب کی روشنی لایا کہ جس سے لوگوں کو ہدایت عطا کی ہے اور منزلوں پر پہنچایا ہے. یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک پہ، ہر مسلمان پہ فرض ہو گیا ہے کہ روزانہ ایک دفعہ پڑھے کم از کم. بالکل، خود نبی نے ارشاد میں روز پڑھو اس کو اور تمہاری دن بھر کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی اور ساری بلائیں ٹل جائیں گی، سکون آ جائے گا. بس واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، سمجھیے کہ آج سے 36 ہفتے پرانی بات ہے، تو اس وقت میرے ذہن میں سورہ یاسین تھی کہ اس کا وقت کب آئے گا، کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ 36 ہفتے میں ہی آئے گا یا زیادہ میں آئے گا. بیچ میں بریک ہوگی، بریک بھی ہوئی ایک آدھ ہماری، تو بریک کے بعد آج یہ وقت آ گیا، آج یہ دن آ گیا کہ ہم سورہ یاسین کی بات کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ سورہ یاسین سے بہت متاثر بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں، مجھے زبانی یاد بھی ہے. تو سورہ یاسین بہت بڑی بات ہے، اور آج آپ نے اس کو جو ایکسپلین کیا تو اور دل خوش ہو گیا.